भारत की जानिब से आला सतह पर इस बात का इतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान ने मई 2025 की जंग में भारत के 3 राफेल फाइटर जेट्स गिराए थे। जी हाँ, जयशंकर जो कि इंडिया के मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उन्होंने अमेरिका में एक इंटरेक्शन में ये इतराफ़ किया है। तासर वो ये देना चाह रहा है, चूँकि डोमेस्टिकली उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जंग नहीं रुकवाई है, सीज़ फायर नहीं रुकवाया है। जेडी वैंस अमरीकी नायब सदर ने यह कहा कि पाकिस्तान मजीद भी मैसिव अटैक की तैयारी कर रहा है और लॉन्च कर सकता है। सिक्योरिटी में कॉपरेशन के हवाले से है, मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरी टाइम कॉपरेशन के हवाले से ये क्वाड का प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला, मेरा वीलॉग देख रहे हैं। भारत की जानिब से आला सतह पर इस बात का इतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान ने मई 2025 की जंग में भारत के 3 राफेल फाइटर जेट्स गिराए थे। जी हाँ, जयशंकर जो कि इंडिया के मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उन्होंने अमेरिका में एक इंटरेक्शन में ये इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने 6 और 7 मई के दौरान भारत के 3 राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया, तबाह कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई को जेडी वैंस जो कि अमेरिकी नायब सदर है, उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मैसिव अटैक इंडिया पर लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सर्टेन चीजें एक्सेप्ट नहीं की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे से कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो हम भी उसको रिटेलिएट करेंगे, हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ देर के बाद फिर मार्क रूबियो जो कि सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका फोन आया कि अब पाकिस्तान आपसे बात करना चाहता है, पाकिस्तान से आप बात कीजिए। और फिर इसके जवाब में हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत की और इस तरह से सीज फायर हुआ। तासर वो ये देना चाह रहा है, चूंकि डोमेस्टिकली उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जंग नहीं रुकवाई है, सीज फायर नहीं रुकवाया है, बल्कि 2 ममालिक ने एक तरफा अब 2 तरफा तौर पर बातचीत करके ये सीज फायर की है। काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ अरसे से 10 मई के बाद प्रेशर आ रहा था डोमेस्टिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट पर, मीडिया की जानिब से भी, अवाम की जानिब से भी, कि अमेरिका के दबाव के सरेंडर में जवाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। तो इसका खासा दबाव है इंडिया पर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत पर। तो उस तासुर को अब ज़ायल करने के लिए रोज़ नित नई चीज़ें इंडिया सामने लेकर आ रहा है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि पहली दफ़ा आला सतह पर एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान ने 3 राफेल भारत के तबाह कर दिए थे, मार गिराए थे। उन्होंने कहा जी 6 और 7 मई को पाकिस्तान पहले ही हमारे 3 राफेल गिरा चुका था, तबाह कर चुका था और फिर पाकिस्तान ने मजीद भी अटैक किया। और फिर जेडी वैंस अमरीकी नायब सदर ने यह कहा कि पाकिस्तान मजीद भी मैसिव अटैक की तैयारी कर रहा है और लॉन्च कर सकता है, तो इसलिए आपको सीज फायर करना चाहिए। लेकिन हमने उनकी ये बात नहीं मानी। तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था, चूंकि हमने तो दहशतगर्दों को टारगेट किया था पाकिस्तान को। लेकिन साथ ही साथ वो इस दौरे के दौरान वो बेसिकली क्वाड समिट से पहले वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के सिलसिले में मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर अमेरिका में मौजूद हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया पर मुश्तमिल ये प्लेटफॉर्म है। ये बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी में कॉपरेशन के हवाले से है, मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरी टाइम कॉपरेशन के हवाले से ये क्वाड का प्लेटफॉर्म है। काफ़ी रोबस्ट प्लेटफॉर्म है, काफ़ी इसको सिग्निफिकेंस हासिल है इंटरनेशनल एरिना में, चूँकि ये 3 बड़ी सुपर पावर्स कहा जा सकता है कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं और आपस में इनका सिक्योरिटी कॉपरेशन भी है, डिफेंस कॉपरेशन भी है। तो इस एतबार से ये और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। कुछ दिन के बाद क्वाड समिट जो है वो इंडिया में होने जा रहा है, तो इसी सिलसिले में जयशंकर वहाँ पे मौजूद है और बहुत अहम मीटिंग्स भी कर रहे हैं। कल इन्होंने जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर है अमेरिका की, तुलसी गबार्ड, जिनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, उनके साथ भी मीटिंग की है 2 दिन पहले। और मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जयशंकर वहाँ पे बयानियां बना रहे हैं। न्यूज़ वीक के साथ एक इंटरेक्शन भी हुआ है, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश की है कि हम मजीद फर्दर फ्यूचर में भी अटैक्स करते रहेंगे और जो दहशतगर्दों की आमाजगाहें होंगी, सेंचुरीज होंगे, उनको अटैक करेंगे, दहशतगर्दों को अटैक करेंगे और अगर कोई मुल्क उसको पनाह दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो उसको भी अटैक करेंगे। मुसलसल पाकिस्तान को
تھریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ کی طرح ویل پریپیئرڈ ہے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف دباؤ کو صرف زائل کرنے کے لیے یہ مسلسل بھارت کی جانب سے، بھارتی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے امریکہ کے کہنے پہ سرنڈر نہیں کیا ہے، اب ایک نیا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں۔ پہلے کچھ اس طرح سے تاثر دے رہے تھے کہ امریکہ کے کہنے پر سراسر ہم نے سرنڈر کیا یا ہم نے اس سیز فائر پر آمادگی ظاہر کی، لیکن اب وہ چونکہ یہ بھی ایک ڈومیسٹک پریشر بڑھ گیا کہ آپ نے امریکہ کا کہنا کیوں مانا اور امریکہ کا کہنا مان کے آپ نے سرنڈر کیوں کیا، تو اب اس پریشر سے، اس دباؤ سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دباؤ عوام سے، میڈیا سے اور اپوزیشن سے ڈیفینیٹلی آ رہا ہے، تو اب یہ تاثر دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اس میں جے شنکر نے بھی کہا ہے کہ یہ سیز فائر دو طرفہ بات چیت کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ ہم نے دونوں طرف، پاکستان نے جب مارک روبیو نے جے شنکر کو بتایا کہ پاکستان بات کرنا چاہتا ہے، پھر ہم نے بات کی، اس سے پہلے وہ بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں، جھوٹا دعویٰ کر چکے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں آؤٹ ریچ کیا تھا اس سیز فائر کے لیے، جبکہ ٹرمپ متعدد مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ انڈیا تھا جس نے امریکہ کو آؤٹ ریچ کیا، امریکہ کو اپروچ کیا اور اس کو کہا کہ ہمیں پاکستان سے بچایا جائے اور یہ سیز فائر کروایا جائے۔ تو اس کے جواب میں بنیادی طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ انوالوڈ ہوا، تمام کی تمام امریکن ایڈمنسٹریشن انوالوڈ ہوئی، اور پھر پاکستان نے کنڈیشنز رکھی کہ ہاں ہم سیز فائر ایک شرط پہ کریں گے، اگر کشمیر کا مسئلہ بھی مذاکرات کا حصہ ہوگا، جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت دفعہ آفر کی اس کے بعد بھی کہ میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ڈسپیوٹ ہے بٹوین ٹو کنٹریز، اور یہ کافی پرانا، 1000-2000 سال پرانا ہے، اس طرح سے بات کرتے ہیں، حالانکہ ہے اتنا پرانا نہیں ہے، 47 کے بعد کا ڈیفینیٹلی۔ مسئلہ کشمیر ویسے تو 1930s آنورڈز شروع ہوا ہے، تو 100 سال کا ایشو تو بہرحال ضرور ہے، لیکن جو اصل مسئلہ جو ہوا ہے وہ 1948 کے بعد ہوا ہے، اور پھر 5 اگست 2019 کے بعد ہوا جب انیکسیشن ہوگی۔ 2019 کی انیکسیشن کے بعد جو نہ صرف کشمیر میں یہ مسئلہ خاصا زیادہ خراب ہوا ہے، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ریٹائرڈ سولین اور ملٹری آفیسرز ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ اس مسئلے کو فکس کیا جائے اور کشمیر کی جو پرانی حیثیت ہے اس کو ریسٹور کیا جائے۔ حکومت نے بہت سارے دعوے کیے، بھارتی حکومت نے، یعنی مرکزی حکومت نے بہت سارے دعوے کیے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر لیں گے، کشمیر میں قیام امن کے لیے کوششیں کریں گے، لیکن ایسا کرنے میں ناکام رہی ہے گورنمنٹ۔ تو اس لیے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اس کی جلد از جلد سماعت کی جائے، اور نہ صرف یہ کیا جائے بلکہ اس کو پرانی حیثیت میں بحال کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے دنیا کے لیے کہ کشمیر سیٹل ہونے والا ایشو نہیں ہے، اور انڈیجنس جو موومنٹ ہے اور انڈیجنس جو تحریک ہے، ایجیٹیشن ہے، وہ وہیں کی وہیں پہ موجود ہے، وہ موومنٹ وہیں کی وہیں موجود ہے۔ یہ ایشو ایز سچ سیٹل ہونے والا نہیں ہے کہ انڈیا نے انیکس کر لیا اور یہ سیٹل ہو جائے گا۔ انڈیا کا پڑھا لکھا طبقہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو کشمیر کی جداگانہ حیثیت ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے جب تک یہ سیٹل نہیں ہو جاتا اس تصواب رائے کے اظہار کے بعد۔ تو یہ ایک دنیا کے لیے بھی میسج ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا ہے، بلکہ انیکسیشن کے بعد اس میں مزید خرابی پیدا ہوئی ہے، اور اس کا احساس انڈیا کی پڑھی لکھی کمیونٹی کو بھی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا مسلسل بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑ کے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ ڈیفنس منسٹرز سمٹ تھا SCO کا، اس میں بھی انڈیا نے دہشت گردی کو جو فائنل جو ڈکلیریشن تھا اس میں ڈلوانے کی کوشش کی۔ اس طرح سے کوارڈ کے لیے موجود ہیں 30 سے 2 جولائی تک انڈیا کی، جاپان کی، آسٹریلیا کی، USA کی میٹنگز ہیں، اس میں بھی انہوں نے مسلسل پاکستان کے خلاف بات کی ہے، اور جتنے انٹریکشنز ہوئے ہیں نیوز ویک کے علاوہ بھی جو انٹریکشنز ہوئے اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف مسلسل بات کی ہے۔ تو یہ مسلسل جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں ان کو پاکستان کے خلاف انڈیا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا، کچھ انڈیا سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، مسلسل کالمسٹ ہیں، ادیب ہیں، وہ مسلسل پہلگام اٹیک کے حوالے سے
پرائم منسٹر مودی سے ایویڈنسز مانگ رہے ہیں کہ اگر پاکستان انوالوڈ ہے کسی بھی طرح سے تو ایویڈنسز دیے جائیں، اور ایویڈنسز دینے میں ابھی تک انڈیا ناکام رہا ہے، ایسا کوئی ایویڈنسز نہیں دیے گئے۔ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ انڈیا مسلسل، ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے، نوٹس کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل جو جرنلز ہیں ان میں آرٹیکلز چھپ رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، اور کہ پاکستان جی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی تیاری کر رہا ہے اور پریپیئر کر رہا ہے، جو 8 سے 10,000 کلومیٹر تک اور اس سے زائد بھی مار کر سکتا ہے، اور ایٹمی وار ہیڈ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ پاکستان نے اس کو ریفیوٹ بھی کیا ہے، ڈیبیٹ بھی کیا ہے کہ یہ خبر اور یہ تمام کہانیاں بالکل جھوٹی ہیں۔ بیسکلی اس کے پیچھے موٹیو انڈیا کا یہ ہے کہ تمام آرٹیکلز، تمام اس سارے پروپیگنڈے نیریٹو بلڈنگ کے پیچھے انڈیا ہے۔ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر اور ایٹمی انسٹالیشنز پر حملہ کیا، اٹیک کیا، اسالٹ کیا، اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہ اسالٹ ہو، تو وہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کا جو اٹامک پروگرام ہے وہ دنیا کا محفوظ ترین پروگرام ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بھارت کی طرح سے نہیں ہے جہاں پہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یورینیم چوری ہو گئی یا سائنٹسٹ نے کسی نے بیچ دی، اور اس طرح کی بہت ساری کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ایسا پاکستان کے خلاف مسلسل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک پوری انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انڈیا اس میں جیسے پہلے کامیاب نہیں ہو سکا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کو لے کر، تو اس میں بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تھینک یو۔